بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات اور تقدیسات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں، انسانی تاریخ میں سب سے پہلا انسانی رشتہ وہ میاں بیوی کا معرض وجود میں آیا ہے۔ آج کل شادیوں کا سیزن ہے، اسی حوالے سے اسلام ہمیں شادیوں کے حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے، اور ہم اور ہمارا معاشرہ اس اہم رشتے کے بارے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ جو ایک اہم اور انتہائی بنیادی اور ضروری رشتہ ہے، اور جو چیز ضروری ہوتی ہے، بنیادی ہوتی ہے، اور وہ عام بھی ہو، اس کو انتہائی آسان ہی ہونا چاہیے، اور بنیادی اور ضروری چیزوں کو جب مشکل بنا دیتے ہیں تو پھر یہ نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ جب عام بندے کی پہنچ سے وہ بنیادی ضرورتیں بھی دور ہو جائیں گی تو فساد برپا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ ایک انسانی ضرورت ہے، اور یہ انتہائی اہم ہے، اس لیے اس کو شریعت نے بھی بڑی اہمیت دی ہے اور اس کے بارے میں مکمل رہنمائی عطا کی ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ بندھن باندھنے کے آغاز سے لے کر اور اس کے اختتام تک عمومی طور پر ہمارا کوئی بھی عمل اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہ بنیاد ہے آگے معاشرے کی، یہ بنیاد ہے آگے آپ کے خاندان کی،
اور جب خاندان کے آغاز میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی ہم انتہا کر دیتے ہیں تو پھر کہاں سے یہ سلجھا ہوا معاشرہ معرض وجود میں آئے گا؟ اور یہ انتہائی اہم بات ہے کہ جس کی بنیادیں ہی ہمارے ہاں تو کاروبار کرنے والے صبح آغاز میں کسی کو ادھار چیز نہیں دیتے کہ بونی ہم نے ادھار سے کر لی تو سارا دن ہمیں ادھار چلے گا، لیکن یہاں بونی ہم خاندان کے آغاز ہم اتنی نافرمانیوں سے کرتے ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر برکتیں ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ اصل جو اسلامی تعلیمات ہے وہ رسموں کی اتنی کثرت ہے اس کے اندر دب کے رہ گئی ہے. اور رسمیں پروان کیوں چڑھتی ہیں؟ اس لیے کہ معاشرتی جب بوجھ بڑھ جاتا ہے اور وہ معاشرتی بوجھ اتنا بڑھتا ہے، پریشر اتنا بڑھتا ہے کہ اس وجہ سے پھر وہ رسم آہستہ آہستہ پروان چڑھتی رہتی ہے کہ یہ کرنی لازمی ہے. یا پھر دوسرے کلچر، دوسرا معاشرہ جو اس وقت اس زمانے میں عروج پر ہو، اس کلچر کو فالو کیا جاتا ہے جس وجہ سے یہ رسمیں بھی پروان چڑھتی ہیں. یا دوسرے مذاہب کے، دوسرے کلچر والے، دوسری تہذیب والے اور دوسرے ایک رہن سہن جن کا الگ ہے، ان کا ملک الگ ہے، ان کی زندگی کے ہر سٹائل الگ ہے، لیکن ہم جب مغلوب قوم ہوتی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر یہ رسمیں پروان چڑھتی ہیں. جبکہ اسلام کا باقاعدہ اپنا ایک رول ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک سٹائل ہے، اور اس سٹائل سے مسلمان کو باہر نہیں جانا چاہیے اور اسی کے مطابق رہنا چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان چیزوں کی جو اچھی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر، ان کو اسلام کے جو خلاف نہیں ہے، قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں کہا. لیکن جو چیزیں اسلام، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں، یا لوگوں کے مزاج کے مطابق نہیں، یا لوگوں کے لیے نقصان دہ ہیں، یا اللہ کی مخلوق کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سود چھوڑ دو، یہ نقصان دینے والی چیز ہے، یہ معاشرے کو تباہ کر دینے والی چیز ہے، سب سے پہلے میں معاف کرتا ہوں. اور پھر اسی طریقے سے جو جاہلی جتنی رسومات تھیں جو معاشرے کو نقصان دیتی تھی، جو بچیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، جو اس وقت ایسی چیزیں دور جاہلیت کے اندر تھیں جو معاشرے کو نقصان پہنچانے والی تھیں. یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، بیواؤں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے حقوق ان کو دیے، اور آخری دم تک انسانیت کی قدر سکھائی ہے. آخری وقت بھی جو بات کہی وہ یہ کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو آزاد کریں کہ وہ بھی انسان ہے. لہذا جو انسانیت کے حق میں بہتر ہو سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اس کے حق میں آواز بلند کی اور اس کو لازمی قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اعلان کیا، ہاں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث. جو چیز اس کے مطابق ہو، وہ تمہارے معاشرے کے اندر رواج ہو، اس کو تم فالو کر سکتے ہو، لیکن جو خلاف اس کو فالو نہیں کرنا ہے. جو مزاج شریعت کا ایک مزاج ہے اس کے مطابق ہوگی تو بات آپ رکھیں. جو مزاج کے خلاف ہے، جس میں لوگوں کی خیر خواہی نہیں ہے، جس میں لوگوں کا نقصان ہے، وہ چیز نہیں کرنی ہے. یہ ایک بنیادی اصول دیا ہے. اور اس میں ہم نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بالکل بلا دی ہے کہ یہ رشتہ جس کا آغاز کس چیز پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے رشتے طے پاتے ہیں، حسب کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، یہ 4 چیزوں کی وجہ سے رشتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں نے دین کو ترجیح دینی ہے، دین کو سامنے رکھنا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے ہاں دین کی ترجیح کہیں نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو آپ رشتہ کروانا ہے، پہلے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اس میں دین کہیں نہیں ہوتا۔ ہاں آخر میں کہیں یاد آ جاتا ہے، اگر یہ بچی پڑھی لکھی ہو، بچہ دین کا پڑھا ہو تو اچھی بات ہے، یہ ایک ثانوی حیثیت ہے۔ پہلے 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور یہی ترجیح ہے، یعنی کہ ٹوٹلی بنیاد ہماری غلط ہے کہ 3 چیزوں کو اس وقت ترجیح دی جاتی ہے، مال، حسب نسب اور حسن۔ دین والی بات آخر میں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا نمبر دین کا ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں، مل جائے اچھی بات ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ مشہور واقعہ جو بچپن سے ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رات دوران گشت جب اس بچی کی آواز سنی، جس بچی کو اس کی والدہ کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، اس نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دور ہے، وہ سختی کرتے ہیں، کہ وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس بچی نے کیا کہا تھا، وہ نہیں دیکھ رہا تو اس کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ لہذا یہ وہ ایک چیز ہے۔ اور وہ جملہ سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سورہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ صبح تحقیق کروائی یہ گھر کس کا ہے، یہ کون ہے، اور ان کے گھر میں اپنے بیٹے حضرت عاصم ان کا رشتہ بھجوا دیا، یعنی ایک امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کا وہ موازنہ ہے، کفو ہے، برابری ہے، کوئی آپس میں مماثلت نہیں ہے، صرف ایک جملہ سنا ہے کہ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، صرف ایک جملے کی وجہ سے رشتہ طے کر دیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں گھر نہیں دیکھا، اس کے خاندان کا کوئی پتہ نہیں، کہا رشتہ بھیج دو، اور پھر دین کی بنیاد پر وہ رشتہ طے ہوا، اور اسی رشتے کی وجہ سے پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جو دوسرے عمر کہلائے ہیں، اور حضرت عمر بن عبد العزیز وہ ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق جیسی سلطنت قائم کر کے دکھائی تھی۔ تو گویا یہ نسلوں تک اثر رہتا ہے، نسلوں تک، جب دین کو ترجیح دی جائے۔ لہذا ہم پہلے رشتہ کرتے تھے نا، کچھ وقت پہلے بزرگ موجود ہیں، تو سب سے پہلے بچی کے بارے میں، بچے کے بارے میں کم از کم اتنا ضرور پوچھا جاتا تھا، پہلے قرآن مجید پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ قرآن مجید ناظرہ اس کا پوچھا جاتا تھا، اب تو ناظرے کا بھی نہیں پوچھا جاتا، پڑھا یا نہیں۔ یہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں ادھر، ان کے پاس اس طرح کے معاملات ہیں، پوچھیں ان سے کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا ہے، دینی تعلیم پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تو لہذا ہماری ترجیح صرف وہ چیزیں ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح نہیں دی۔ ہماری ترجیح، اور اس سے خوفناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری وہ ترجیح ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح نہیں دی۔ جب ہم وہ ترجیح دیں گے، اس کو سامنے رکھیں گے، اس کو اول رکھیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، تو پھر آپ کی نسلوں میں خیر و برکت ہوگی۔ لہذا دوسری بات یہ ہے کہ جب پہلی بات تو یہ کہ ہمارا آغاز ٹھیک نہیں ہے، ہماری بنیاد ٹھیک نہیں ہے، بنیاد درست کرنے کی ضرورت ہے، اسی کو ترجیح دیں، اور اس کو ترجیح دینے کے بعد اللہ کی سپرد کریں۔ جبکہ آپ تینوں چیزیں دیکھتے نا، آپ حسن کو کوئی بھی دوام نہیں ہے، حسن کو دوام نہیں ہے۔ کل کو کوئی ایسی بیماری، جلدی بیماری لگ جائے، خدا نخواستہ، حسن قائم رہے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ مال تو ایک دن کا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو لاکھوں میں ہوتے ہیں وہ ایک دن پہ زمین پہ آ جاتے ہیں، کروڑوں میں کھیلنے والے ایک دن میں زمین پہ آ جاتے ہیں۔ ہزاروں داستانیں آپ کے سامنے ہوں گی،
میں اس کی طرف جا کر اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ آپ اپنی زندگی میں ادھر ادھر نظر دوڑائیں. کتنے ایسے مالدار تھے جو چند لمحوں میں، چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں وہ زمین پہ آ جاتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے دیکھے ہوں گے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے ان کو نواز دیا ہے. تو لہذا یہ بھی مال بھی اس کو بھی دوام نہیں ہے. حسب نسب آپ کو کیا پتا ان کی عادات کیا ہے. کتنے ہی اچھے حسب نسب والے، ان کی عادات ایسی نکل آتی ہیں، وہ اتنا فراڈ کر جاتے ہیں کہ آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں. اور کتنے ہی عام بندے اتنے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس جیسا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. لیکن سب سے زیادہ دوام جس چیز کو ہے وہ دین ہی ہے، جو دین دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا، قبر میں بھی، محشر میں بھی، یہاں تک کہ جنت میں لے کر جائے گا. اس سے زیادہ کسی چیز کو دوام ہے. اور وہ اصول بھی وہ جو اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے اور اللہ رب العزت نے پسند کیا ہے. جو انہوں نے پسند کیا وہ زیادہ معتبر ہو سکتا ہے یا ہم جو پسند کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یعنی کسی کا مزاج ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ خاتون جو ہو وہ ٹیچر ہونی چاہیے، کسی کا یہ ہے کہ وہ بینک کے اندر ملازمت کرنے والے ہو، کسی کا یہ ہے کہ اس کا اپنا بزنس ہو، کسی کا یہ ہے کہ اس کا مالدار گھرانہ ہو. یہ اپنی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کل کو غلط نکل آئے. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ دیر پا ہوگی بات، وہ آپ کے لیے مفید ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں آپ کے. تو پہلی بات یہ. دوسری بات، اس وقت جتنی ڈپریشن، جتنی پریشانی ہے اور جتنے معاملات الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جو نیا ایک ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر اور بڑے بڑے جو کاؤنسلنگ کرنے والے ہیں ان لوگوں کے پاس جا کر فیسیں دے کر سیشن لیے جاتے ہیں. فیسیں دے کر، اور وہ فیسیں بھاری بھرکم ہیں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہیں، اور ان کو فیسیں دے کر ان سے ایک چیز سیکھی جاتی ہے، جبکہ وہی چیز اللہ رب العزت نے ایک آیت کے چھوٹے سے حصے میں بتا دی ہوئی ہے. ہم نے اس کی قدر نہیں کی، لاکھوں دے کر ان سے سیکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خود اپنا ذمہ دار ہے. اور ان سے سیشن کیا لیتے ہیں؟ سیلف کانفیڈنس جو ہے، اپنی پاور جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، اپنا قوت فیصلہ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. صرف اسی بات کے لیے کہ بندہ خود ذمہ دار ہونا چاہیے، وہ اپنا اتنی اس کے اندر پاور ہونی چاہیے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے، صرف یہ سیکھنے کے لیے. اور جب کہ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا ہے کہ ہر فیصلے کا ذمہ دار خود انسان ہوگا، ہر فیصلے کا ذمہ دار، ہر کام کا، ہر عمل کا ذمہ دار خود انسان ہے. قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا میرے اوپر فلاں کا پریشر تھا، شادی کے موقع پر فلاں رسمیں ہوئی ہیں، فلاں نافرمانیاں ہوئی ہیں. کوئی بندہ یہاں وہاں یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ میری اولاد کا مجھ پر پریشر تھا، میرے بھائیوں کا تھا، میری بہنوں کا تھا، میرے خاندان والوں کا تھا، میرے ناک نہیں رہتی تھی. کچھ کہہ کر گزارا نہیں ہوگا، وہاں جواب دینا پڑے گا. اور ہماری بے شمار، ہماری شادیوں میں بے شمار جو ایسی رسومات ہیں، ایسی رسومات ہیں کہ جہاں شیطان بھی بھاگ جائے. ہمارے ابھی میڈیا کے کیمرامین تھے، وہ اب ان کی جگہ کوئی اور آ گیا، وہ کہتے ہیں اس طرح کے فنکشن پہ جاتے ہیں، اس طرح کے فنکشنوں پہ جاتے ہیں. اس نے کہا، یہ خود کیمرامین کہتا ہے کہ بعض شادیوں میں ہمیں ڈر ہو جاتا ہے، خوف لائق ہو جاتا ہے کہیں یہاں پہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. آپ بتائیں اس سے خوفناک چیز ہو سکتی ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہیں؟ اتنی نافرمانی اور اتنا ادھم مچاتے ہیں کہ وہاں انسانیت بھی دنگ رہ جائے، شیطان بھی بھاگ جائے کہ میری اب کہاں ادھر ضرورت ہے، یہاں تو میرے اپنے ہیں. تو لہذا وہ کہ ذمہ دار بننا چاہیے، ہر بندے کو ذمہ دار بننا چاہیے. اور اس معاملے میں سب سے زیادہ مضبوط کردار جب رشتہ طے ہوتا ہے نا، دونوں خاندانوں میں سب سے زیادہ پاور والا بندہ بچے کا والد ہوتا ہے. بچے کا والد، وہ بچے کو مجبور کر سکتا ہے. کوئی ایسی رسم کرنے بچی والوں کو مجبور نہیں کر سکتا. بچی والوں کو مجبور، بچے کا والد
اگر والد نہیں ہے، خدا نہ بچہ خود کر سکتا ہے، جس نے رشتہ کرنا ہے کہ مجھے اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہیے، کوئی رسم نہیں چاہیے، تو کیسے بچی والے تو ہمیشہ مجبور ہوتے ہیں بیچارے، اور مجبور کیا جاتا ہے، اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ سود پہ قرض لے کر بھی ایسے ایسے رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ بتائیں مجھے کہ جس نے سود پہ قرض لے کے بچی کو روانہ کیا، رخصت کیا ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ میں نے خبر پڑھی کہ رسم کل ادا کرنے کے لیے، رسموں کے پیچھے پڑیں گے تو ایسے ہی بربادی ہوتی ہے۔ رسم کل یعنی وہ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ جب کئی رسم دیا تو پیچھے کیا رہا گا؟ رسم کل ادا کرنے کے لیے بندہ غریب تھا، سود پہ قرض لیا اور پھر ہمیشہ سود میں ہی جکڑا رہا۔ یہ دین ہے؟ یعنی ہماری رسومات، جب وہاں تک جس کو ہم نے دین بنایا ہوا ہے اس کے لیے ہم نے سود شروع کر دیا ہے، تو یہ تو بنیادی ضرورتیں اس کے لیے ہم کریں گے تو کیا بنے گا؟ مجھے بتائیں۔ تو اس وجہ سے کہ ذمہ دار اس کو بننا چاہیے معاشرہ، کیونکہ قیامت والے دن آپ کیسے بچ جائیں گے؟ اور معاشرہ کچھ نہیں کہتا، ایک دو دن تو شاید آپ کو کہتے، بعد میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جب آپ زیادہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ جتنا محدود رکھتے ہیں اتنی کم باتیں ہوں گی، جتنا زیادہ پھیلائیں گے اپنے اس فنکشن کو اتنی زیادہ، یعنی کہ کتنے انتظامات کیے ہیں، ہر بندہ کہے گا جی یہ فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا، آپ کے لاکھوں روپے بھی لوٹ جائیں گے اور باتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ تو لہذا آپ لوگ کیا کہیں گے اس کو نہ دیکھیں، اللہ کے پیغمبر کیا کہیں گے اس کو دیکھیں۔ لوگوں کی پرواہ نہیں چاہیے، اللہ کے پیغمبر جس چیز پہ خوش ہیں تو گویا اللہ بھی اس میں خوش ہے، لہذا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اتنا مقابلہ بازی، اتنا فخر، اور یہ جب سے فوٹو سیشن اور اس کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے مختلف طریقے، اور اس کے لیے پھر برانڈ آ گئے ہیں بڑے بڑے جو مہنگے ترین ہیں، صرف بعد میں پروف کے طور پر دکھانے کے لیے، اپنے لوگوں کو، احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے ہم نے فلاں برانڈ پہنا تھا، فلاں برانڈ پہنا۔ ہمارے دوست بلال صاحب ہیں نا، وہ فرنیچر کا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ایسی فیملیاں آتی ہیں، وہ مجبور اتنے بچیوں والے کہ وہاں سے فرنیچر اٹھاتے ہیں، کسی ایک آدھی چیز کے اوپر لیبل وہ وہاں سے خریدتے ہیں جو برانڈ ہوتا ہے کہ نیشنل کا ہے، فلاں کا ہے، باقی ایسی گاڑی میں وہ لوڈ کروا کے بھجواتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ لاہور سے آیا ہے، فلاں شہر سے آیا ہے۔ ان کو نہیں بتانا آپ نے، یعنی اب لڑکی جہاں لڑکی نے جانا ہے وہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ ہمیں فلاں برانڈ چاہیے ورنہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ رشتہ ایسا ہے، جتنا آپ خلوص کے ساتھ اس رشتے کا آغاز کریں گے اتنی برکت ہوگی، جتنا اس کے اندر جھوٹ شامل کرتے جائیں گے اتنا ہی بیڑا غرق ہوتا جائے گا۔ اور اسی لیے خطبے کے اندر اللہ رب جو آیت خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کے اندر کہا ہی اللہ نے یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وہ سیدھی بات کرو گے تو تمہارے معاملہ سیدھے رہیں گے، جب تم جھوٹ بولنا شروع کر دو گے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جب ہم رشتہ ہی جھوٹ بول کر کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس رشتے میں برکت کیسے ہوگی؟ وہاں آنے والی اولاد آپ کی فرما بردار کیسے ہوگی؟ وہاں اولاد دیندار کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ نے بات کرنی ہے ساری بات کھول کر سچی بتائیں، جس سے رشتہ کرنا ہے سچی بات بتائیں، کیونکہ زندگی گزارنی ہے۔ بعد میں جب پتہ چلنا ہے آپ کو ندامت ہوگی، نموشی ہوگی، تو اس سے پہلے ہی بہتر ہے کہ آپ صحیح بات بتا دیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اور مقابلہ بازی میں پھر اس طرح کے، یعنی اب یہ وقت تھا کہ یہ کارڈوں والا سسٹم جو تھا نا، اس سے ہم جان چھڑا سکتے تھے، یعنی کہ جو ایک اچھا خاصا ایک خرچہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس سے بھی جان نہیں چھڑائی۔ نہیں، غریبوں کو ہم نے احساس کمتری کا شکار کروانا ہی کروانا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ یعنی اب 20,000 ہزار 30,000 40,000 تک صرف ایک کارڈ بنتا ہے، بنانے والے بناتے ہیں، اس کے اندر اتنا بڑا باکس بنتا ہے، فلاں چیز اس میں ڈالو، یہ ڈالو، وہ ڈالو۔ آپ بتائیں تو اگر آپ نے 200 بندے کو یہ کارڈ بیچنا ہے تو کتنا خرچہ ہے؟ تو بوجھ کس پہ ڈالا؟ ہم یہ جان چھڑا سکتے تھے کہ اب واٹس ایپ کا دور ہے، ای کارڈ پہ ہم بات چلا سکتے تھے، کسی کو واٹس ایپ کریں، بات ختم، کوئی خرچہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے کہ نہیں، بڑھانا ہے خرچہ۔ یاد رکھیں شریعت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دوسروں کے لیے جی کر دکھایا ہے، دوسروں کے لیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی
جو دنیا کے تمام بادشاہوں کی شہزادیوں سے بڑھ کر ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان کی شادی دھوم دھام سے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آفر موجود نہیں تھی اللہ کی طرف سے کہ احد پہاڑ چاہے تو سونے کا بن جائے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوم دھام سے نہیں کر سکتے تھے؟ دوسری بیٹیاں تھیں، ان کی شادی اس طرح کے نہیں کر سکتے تھے؟ وہاں تو بارات بھی نہیں آئی، اور جو ہم حضرت فاطمہ کے نام سے جہیز کا نام دیتے ہیں وہ جہیز تھا ہی نہیں، وہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی ایسی۔ اور اس معاشرے میں اس وقت شاید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہوگا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بہترین شہزادی کی شادی طے کر دی تھی۔ وہاں تو کچھ نہیں دیکھا تھا کہ مستقبل کیسا ہو، کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا۔ کیا دیکھا؟ دین دیکھا ہے، عملاً کر کے دکھایا ہے کہ دین یہی ہے اور یہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ان سے بڑھ کر کسی بادشاہ کی ملکہ اتنی بڑی ملکہ نہیں ہو سکتی جتنی بڑی ملکائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ آپ کی کوئی شادی ایسی دکھا دیں جو اس وقت ہو رہی ہے، کوئی آپ نے ایسی شادی کی ہو اپنی بھی۔ لہذا ہمیں اس معاشرے سے بوجھ کم کرنا چاہیے تاکہ جو غریب لوگ ہیں جن کی بیٹیاں، یعنی 1 کروڑ سے زائد، جنگ اخبار کی یہ خبر ہے، 1 کروڑ سے زائد بچیاں شادی کے انتظار میں 35 سال سے زیادہ عمریں کر چکی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کون ذمہ دار ہے؟ جبکہ شریعت کہتی ہے کہ ایک مساویانہ ماحول پیدا کیا جائے۔ اسی وجہ سے جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ غریب کو زکوٰۃ نکال کر دے یا صدقہ دے تاکہ وہ بھی نیچے سے تھوڑا اوپر آئے اور معاشرہ تقریباً برابری کے قریب ہو۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ چھوٹوں کو، جو کمزور طبقہ ہے اس کو، مضبوط طبقہ اس کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا اگر کوئی امیرانہ زندگی گزارتے ہیں وہ اس طریقے سے اور نئی نئی رسم و رواج کے ساتھ وہ معاشرے پر بوجھ ڈالتے ہیں، ذمہ دار یہ بھی ہیں، یاد رکھیں ان بچیوں کے لیے۔ لاہور کی خبر آپ نے شاید سنی ہو، پڑھی ہو، پچھلے دنوں پیغام ٹی وی کے ایک اینکر انہوں نے یہ پوسٹ لگائی تھی۔ انہوں نے کہا لاہور کے اندر گرلز کالج ہے، یعنی کالج سے بڑھ کر تعلیمی ادارہ کوئی ہو سکتا ہے؟ وہاں پڑھانے والے تعلیم یافتہ 57 خواتین پڑھانے والی معلمات، ٹیچریں 57، ان میں سے 33 طلاق یافتہ تھیں۔ اب آپ نے آگے حساب لگا لیں، یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے اور طلاق کو اب کوئی مسئلہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات یہی ہیں ساری، جو میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا ہے کہ یہی وجوہات ہیں، طلاقیں اسی لیے ہیں۔ اور پہلے آپ یاد، بزرگوں کو پتا ہوگا، کہیں کسی گاؤں میں، کسی ٹاؤن میں ایک طلاق ہو جاتی تھی، پورا وہ معاشرہ سوگ میں چلا جاتا تھا۔ طلاق ہو گئی ہے تو اب طلاق لینے والی بڑے فخر سے کہتی میں نے طلاق لے لی ہے، یعنی اتنی عام سی بات ہو گئی ہے۔ یعنی شادی والی خواتین بھی اتنی موجود ہیں اور پھر طلاق یافتہ کی تعداد خوفناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے ہم نے وہ سادگی کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، وہ چیزیں جو چاہیے تھیں، اسی وجہ سے کہ ہم نے وہ معاشرہ، شادیوں کے اندر تاخیر اسی لیے تو ہو رہی ہے کہ ہم نے اس معاشرے کو اپنانا شروع کر دیا جس کا ہمارے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ ہمارا اصول وہ اپنائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں دیا ہے، اس کے اندر سادگی، آسانی، یہ بنیادی رشتہ ہے۔ جتنا آسان کریں گے، ہر روز شادیاں ہوں، اور جب شادی اتنی مشکل کر دی ہے، برائی عام ہے، بدکاری عام ہے، گرل فرینڈ کلچر عام ہے، اسی طریقے سے مغربی تہذیب جو ہے اس کی پروان چڑھ رہی ہے، اتنی چڑھ رہی ہے کہ بندے کو پہلے کیریئر بنانا چاہیے، پہلے کیریئر بنائے گا، پھر جب کیریئر 40 سال سے پہلے تو کیریئر کسی کا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ 20 سال تو بچہ پہلے 25 سال میں تو تعلیم مکمل کرتا ہے، کیریئر کب بنائے گا؟ اس وقت تو وہ والد کی کفالت میں ہوتا ہے، اللہ خود ہی بنا دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم شادیاں کرو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، نکاح کرو اللہ غنی کر دے گا۔ لیکن ہمارا توکل نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، وہ پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے پاؤں پہ کھڑا ہوتا کتنے گناہ کر جاتا ہے اور کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ لہذا اس کلچر کو جتنا ہم آسان کریں گے، یعنی شادی انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے، اس کو مشکل نہ بنائیں۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ بھی کوشش کریں کہ ان فضولیات میں نہ اس کو پیسے کو برباد کریں،
نہ اس طبقے کو احساس کمتری کا شکار کریں جو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ بھی آسانی سے یہ کام کر سکیں اور اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو بیاہ سکیں اور وہ برائی سے بچ سکیں۔ معاشرہ جس قدر خوفناک حد تک اس ایک دلدل کی طرف جا رہا ہے جس کے اندر تباہی ہی تباہی ہے، آگ ہی آگ ہے، اس طرف نہ جانے دے۔ اپنا اپنا کردار ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر